अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मुफ्ती साहब, नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आने दें और इससे परेशान ना हो, वसवसों को निकालने की भी कोशिश ना करें, आने दें और अपने कामों में मशगूल रहें। आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करें और इनसे परेशान ना हो। वसवसों से जो जितना ज़्यादा परेशान होगा, वसवसे और ज़्यादा आएंगे। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे बचपन में बच्चे, आपको पता है, एक दूसरे को छेड़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। किसी की चिढ़ रख दी आपने, बच्चों ने किसी को मोटू मोटू कहना शुरू कर दिया, वो मोटू से चिढ़ रहा है। जब चिढ़ेगा तो बच्चों को और हंसी आती है, वो और छेड़ते हैं उसको, वो और गुस्सा करता है कि क्यों मुझे मोटू बोल रहे हो, क्यों मुझे मोटू बोल रहे हो, और गुस्सा करता है। तो उसका ख्याल होता है कि इस गुस्सा करने से सामने वाला डर जाएगा। नहीं भाई नहीं, आप जब जितना गुस्सा करेंगे तो बच्चे तो कह ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको गुस्सा आए, तो वो और खेलते हैं। तो उसका हल ये है कि आप गुस्सा करना छोड़ दें और आप भी उनके साथ शरीक हो जाएं। हाँ भाई ठीक है, हम तो मोटू हैं माशाल्लाह, ऐसे ही कह दें। तो वो थोड़ी देर में जब देखेंगे कि इस पर असर ही नहीं हो रहा मोटू पे, तो वो फिर बोलना छोड़ देंगे उसको। इस तरह किसी का नाम ठिगनू रख दिया, ठिगनू बोल रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में और ठिगना होता जा रहा है। तो वो भाई जो गुस्से से थोड़ी होगा, वो तो बच्चे तो और छेड़ेंगे। हम स्कूल में थे ना, इसी तरह छेड़ते थे एक दूसरे को, तो देखते थे ना जो जिसकी कोई चिढ़ रखी हुई है उसको और लाल पीला हो रहा है तो और छेड़ते थे उसको। वो तो फिर एक तफरी बन जाती थी, सारे काम काज छोड़ के फिर उसको छेड़ने में ही सारा टाइम गुजरता था। तो उसका हल ये कि भाई वो इग्नोर करे, क्या हाँ भाई हम तो हैं ही ठिगनू। तो इससे उम्मीद है थोड़ा लंबा हो जाएगा वो, लेकिन अगर छेड़ते रहे तो और ये गुस्सा होता रहा तो वो और ठिगना हो जाएगा और ये उसको और छेड़ेंगे। तो शैतान वसवसे दिल में डालता है, आप वसवसे से परेशान हो गए तो शैतान और डालेगा। परेशान नहीं हो गए, बोले आने दे भाई, आने दो, इससे कुछ नहीं होता। ना इससे इंसान काफिर होता है, ना इससे गुनाह मिलता है। चाहे कितने गंदे वसवसे आ रहे हों, चाहे कितने बुरे वसवसे आ रहे हों, माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र इस्लाम के बारे में उल्टे उल्टे ख्यालात आ रहे हों, इससे भी कुछ नहीं होता, कोई गुनाह नहीं है। हदीस से ये बात साबित है, कुछ भी नहीं होता। तो खुद ब खुद इंसान काफिर नहीं हो जाता, बैठे बैठे मुंह से बोलना पड़ता है और उसके तकाज़ों पर अमल करना पड़ता है, तब जाके होता है। ऐसे नहीं, ऐसे तलाक के वसवसे बैठे बैठे लोगों को आना शुरू हो जाते हैं। तो आने दो, तो टेंशन लोगे तो ये वसवसे और आएंगे, कम नहीं होंगे ये। और आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लिया करें। बस एक दो दफ़ा पढ़ लिया करें, ये नहीं कि अब उसी को पढ़ते रहें बैठ के। वसवसे के मरीज़ ऐसा करते हैं, कोई दुआ बता दो उसी को पढ़ता रहेगा, हर वक्त मुसल्लत कर लेगा अपने ऊपर। तो भाई वो तो आपने मुसल्लत कर लिया ना अपने ऊपर, तो मुसल्लत करने से तो और आएंगे वसवसे। बारिश की वजह से कब्र बैठ जाए तो क्या मिट्टी से बराबर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अगर ताज़ा कब्र है, बहुत पुरानी कब्र हो जाए, 10 साल तकरीबन गुजर जाएं, तो 10 साल में कराची में आमतौर पर जो ज़मीन है जिस तरह की, मैयत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसमें फिर दूसरा मुर्दा भी दफनाना जायज़ है अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन अगर कोई जो है वो उसमें मिट्टी को ना भी ठीक करे तो भी ठीक है, लेकिन ठीक कर दे तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा भाई, वज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है? तस्हील बहश्ती ज़ेवर एक किताब है, ख़रीद के रख लें। तो अब वज़ू करने का तरीक़ा मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। आसान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा आपने, हाथ धोए, 3 दफ़ा आपने कुल्ली की, गरारा भी किया। अगर रोज़ा हो तो गरारा ना करें, 3 दफ़ा नाक में पानी डाला। और अगर लोटे वगैरह से वज़ू कर रहे हैं तो ऐसे चुल्लू में पानी लिया और ऐसे करके 3 दफ़ा मुँह धो लिया। नलके से है तो ऐसे करके धो लिया 3 दफ़ा मुँह। दाढ़ी का, मेरी तो छोटी दाढ़ी है, मैं पूरी दाढ़ी भिगो लेता हूँ। अगर घनी दाढ़ी है तो बस दाढ़ी का ऐसे करके खिलाल कर लें और फिर उसके बाद हाथ से यहाँ शुरू करें, कोहनी तक हाथ धोएं। यूँ करके नहीं धोना चाहिए, हाथ यूँ करके धोना चाहिए, क्योंकि कुरान में फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, यद को मिरफ़क़ तक पहुँचाना है। यानी कुरान से इशारा मिलता है कि यहाँ से शुरू करना है धोते हुए और यहाँ लेके जाना है। लोग यूँ करके उल्टा धो रहे होते हैं, वो तो जाता है वज़ू, तो यूँ करके धोएं। तो ऐसे बेहतर है, 3 दफ़ा चुल्लू लें पानी में, 3 दफ़ा ऐसे हाथ को अच्छी तरह मसलें। लोग पानी बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाथ नहीं मसल रहे होते, उससे पानी ज़ाया होता है। तो ऐसे नलका खोला, यूँ खोला और नलका बंद किया और दोनों हाथ मिला के यूँ किया, या एक हाथ से भी यूँ करें, यूँ ऐसे, नहीं तो नलके से ऐसे भी कर लें, एक ही दफ़ा में अच्छी तरह धुल जाता है। और फिर लेफ़्ट हाथ धोया, यहाँ से पानी होता हुआ जाएगा, इधर को आएगा, इस तरह अच्छी तरह हो गया। अब सिर का मसा किया, सर के मसे में जो ये चल रहा होता है, लोगों से उंगलियाँ भी नहीं टूट रही होती,
یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس پانی آپ نے گیلا پانی جو ہے ایسے لے گئے پورا سر، پگڑی میں نہیں، ایسے پورے سر پہ لے گئے. اور پھر دونوں روایتیں ہیں، بعض روایت میں آنا لانا بھی ہے، بعض میں صرف ایک دفعہ بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. تو ایسے لے کے مسح کر لیا. راجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اس طرح سے مسح کر لیا جائے، پیچھے لے گئے آپ، اور پھر اس کے بعد انگلیوں کا یہ اور کانوں کی لو ایسے مسح کر لی. سر کا مسح ہو گیا. پھر پاؤں میں بھی انگلیوں سے ایڑی کی طرف دھونا ہے، یعنی پانی جو ہوگا انگلیوں سے جائے گا ایڑی کی طرف، اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں. تو یہ ہو گیا جی آپ کا وضو. قبلے کے رخ میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد صحیح رخ پر نہیں بنی ہوئی، کیا اب صفیں گھما سکتے ہیں؟ اور مسجد کے قبلے کے صحیح رخ میں 2 صفوں کا فرق آتا ہے؟ 2 صفوں کا فرق آتا ہے کیا مطلب؟ بھائی قبلے میں شک ہو جائے تو چیک کروائیں ماہرین فلکیات سے. جامعۃ الرشید کا بھی ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، ان سے رابطہ کریں آپ. یہ تو آج کل بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اس کو فوراً ٹھیک کروائیں. اور اگر وہ قبلے سے بالکل ہی 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو منہ ہو، یا 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو ہوگا، تو کسی کی نماز نہیں ہوگی پھر، تو اس لیے اس کو چینج کروائیں. کیا عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہر سے 5 یا 10 سال بعد کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں. عدت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کریں بھائی. اور اپنے شوہر سے نکاح اگر اس نے 3 طلاقیں دی تھیں پھر تو نہیں کر سکتے، اور اگر 1 طلاق دی تھی تو جب چاہیں پھر تو عدت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عدت کے دوران بھی پرانے والے شوہر سے آپ شادی کر سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، اور 30 سال بعد بھی اگر وہ بچ جائے تو اس سے کر لیں شادی. اچھا بھائی، میرا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے لیکن میں نے استخارہ کروایا ہے تو انہوں نے مجھے دعا پڑھنے کو بولی ہے، اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون. انا للہ تو سنا تھا، یہ آج انا الیہ و انا للہ ہوگا میرا خیال ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں استخارہ کروانے سے رشتے کا نہیں پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. استخارہ تو دعا ہے. باقی یہ کہ جہاں رشتہ ہوا ہے استخارہ تو ویسے ہی کر لینا چاہیے. باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اگر وہ اچھا رشتہ ہے تو ہاں کر دیں، اچھا نہیں ہے تو نہ کر دیں، اور مشورہ بھی لیں لوگوں سے اس کے بارے میں. باقی یہ جو دعا ہے اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم اسی کے لیے، اسی کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یہ تو کوئی دعا نہ بنی نا. اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ رشتے کے موقع پہ نہیں ہے. یہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے نا رشتے کے بعد تو پڑھیے گا یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی تو میرا خیال ہے رشتہ ہونے دیں آپ. یہ دعا کسی غم کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ استخارے سے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، خوب سمجھ لیں. جو استخارہ نکال کے بتائے نا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ، یا تو اس کو بیچارے کو دماغ میں کوئی لگ گیا، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ. استخارے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ رشتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس صورت میں مرد کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا ہے. تو بعض مرد باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہو ہا ہا اور خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اچھائی کا پتہ انسان کے گھر سے ہی چلتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، استوصوا بالنساء خیرا. حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے احکام دیے نا بہت امپورٹنٹ احکام تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور اتنا کراؤڈ بھی اب دوبارہ اکٹھا نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت شاندار جاندار خطبہ دیا اور انسانیت کے حقوق بیان کی. اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں خاص وصیت کی، اور وصیت کے لفظ استعمال کیے. وصیت کہتے ہیں بہت اہم حکم کو، دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا اس کو وصیت کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ، جو اس میں ظاہر ہے وہ عورتیں داخل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی محرم ہیں، تو
کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اس بارے میں میری وصیت کو قبول کرو. تو یہ بری بات ہے اگر شوہر جو ہے گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا اور بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ. عمر فاروق عمان سے، میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی. تیرا سالہ رہتا کہاں تھا؟ اچھا آپ عمان میں رہتے ہیں، آپ کا سالہ پاکستان. ویری گڈ. میرے سالے کی، گڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عمان میں، وہ پاکستان میں. میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دوں. آپ کے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں، یعنی آپ، اچھا سوری، عمر فاروق صاحب عمان میں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دیں. لیکن میں اور میری بیوی اس بات پر راضی نہیں تھے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے. پھر میرے سسرال والوں نے کہا ٹکٹ کے پیسے ہم دیں گے، لیکن میں تب بھی راضی نہیں تھا کیونکہ میری بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. تو اب میرے رشتہ دار مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کی شادی تھی، کبھی کبھار آتے ہیں زندگی میں یہ موقع. اگر کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے، ڈانس ماس اور مس گیدرنگ کے نام پہ جو بےہودگی شادیوں میں ہوتی ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی وائف کے بھائی کی شادی تھی، اور کون سا اس نے 4 شادیاں کرنی ہے کہ دوبارہ بھی شادی ہوگی؟ ایک ہی دفعہ آج کل لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا تھوڑا صبر کر کے بھیج دیتے بیوی کو یار. تو کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی تھی. نہیں ہوتا آپ سے صبر تو 2 دن کے لیے بھیج دیتے، اور ٹکٹ بھی فری میں مل رہا تھا آپ کو، یعنی سسرال والے آپ کے بھیج رہے تھے ٹکٹ بھی، تو بھیج دیتے. جس دن رخصتی تھی اور ولیمے میں شرکت کر کے آ جاتی 2 دن کے بعد. تو اتنا کون سا آپ کو عشق معاشقہ ہو گیا جو چند سیکنڈ بھی بیگم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تھا؟ بہرحال بات بہت اچھی ہے کہ آپ کا بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے رشتہ داری جوڑنے کے لیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا. ہاں اگر اس میں کوئی گناہ تھے، ناجائز امور تھے، آپ کا خیال تھا بے پردگی، کیا ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، ایسا کوئی خطرہ تھا تو الگ بات ہے. نارملی سگے بھائی کی شادی میں بھی بیوی شریک نہیں ہو رہی تو پھر کب شریک ہوگی؟ تو یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا. رشتہ دار مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب کر رہے ہیں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں اور معافی مانگ لیں کہ بھائی میری غلطی ہے، مجھے بھیجنا چاہیے تھا، میں نے نہیں بھیجا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہہ دیا. وسیم صاحب سہارنپور انڈیا سے، کیا قضائے عمری میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. شیخ عمر فاروق انڈیا سے، امام کے پیچھے قصر نماز کیسے پڑھیں؟ امام اگر پوری نماز پڑھے گا تو مقتدی پھر قصر پڑھ نہیں سکتے، وہ پوری امام والی ہی نماز پڑھنی پڑے گی ان کو. کیا اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں کی پوجا اور عبادت میں استعمال ہونے والی چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ان کے بت بنا کے بیچنا اور جو بھی ان کے عبادت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے.